ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اب اس شخص کو جو کہ اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اس کو سب سے بڑا ظالم اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو لے آنے والے کی تصدیق وہ کرے گا جس کو اللہ بھی قبول کرے گا۔ تو ومن والذی جاء بالصدق وصدق به، یہ آیت نمبر 32 کے بعد تھوڑا سا دیکھتے جائیں۔ اور وہ شخص کون تھا جو لے کے آیا ہدایت کو، یعنی محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لایا وہ یعنی پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وسلم بالصدق، سچی بات لے کے آئے ہیں قرآن پاک کی، وصدق به، اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ اور جس نے اس کی تصدیق کی، تصدیق کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ اللہ نے تو بھیجا ہے نا، اللہ نے تو بھیجا ہے۔ تصدیق سب سے پہلے کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور سب سے پہلے اپنے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے لیے جو حکم ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ اے نبی برحق میری ذات پر بھی توحید پر کلمہ پڑھ اور اپنے نبی ہونے پر بھی کلمہ پڑھ۔ پہلی تصدیق انا اول المؤمنین وانا اول المسلمین، سب سے پہلی تصدیق پیغمبر حق کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی تصدیق کون کرتا ہے؟ پیغمبر حق، جس کو بھیجا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے۔ مردوں میں، جوانوں میں ابو بکر صدیق نے، عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر، کیونکہ حضور گھر میں آئے تو عورتوں میں کس نے پہلے کی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے۔ وصدق بھی انہوں نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں توحید کا اقرار ہی کرنے والا اور پیغمبر حق کی سچی تصدیق کرنے والا، یہی لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ اس کے ماں سوا متقی ہونے کا دعویٰ، جس کے اندر شرک ہو، بدعت ہو، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے اور حج کرے، زکوٰۃ دے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہے جس نے تصدیق کی ہے توحید کی اور تصدیق کی ہے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی۔ آگے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اور ان کے واسطے ہے جو متقی لوگ ہیں، ان کے واسطے کیا ہے؟ وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یعنی دنیا میں بھی جو چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے ما تشتہی انفسکم، دل کے اندر خیال آنے کی دیر ہوگی کہ اللہ پاک جنت میں میووں کو، نعمتوں کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے جزا ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ان کے لیے ہو گئی، یعنی متقی لوگوں کے لیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا میں بھی ان کو اللہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ما تشتہی انفسکم، یہ متقی کے لیے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں متقی بننے کے بعد دیکھو تو صحیح کہ کیسے ہم رزق اس کو دیتے ہیں۔ لیکفر اللہ، دوسری اس کی برکت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطیاں ہوں گی چھوٹی موٹی تو اللہ پاک اس کے تقوی کی وجہ سے اور اس کی توحید کی وجہ سے اور تصدیق رسالت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس سے مٹا دیں گے۔ لیکفر اللہ عنہم، اس سے اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اس سے اس کے اسوأ الذی، وہ گناہ، الذی عملوا، جو اس نے کی، ویجزیہم، اور پھر اس کی تیسری جزا کیا ہے کہ اللہ پاک صرف گناہوں کو مٹا نہیں دے گا بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اس کی توبہ کرنے پر متقی ہمیشہ توبہ کرتا ہے۔ متقی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرے گا
تو ہم اس کو جزا دیں گے. دیکھتے جائیں لفظی ترجمے کو. اجرہم، اس کے اجر کو، باحسن الذی کانوا یعملون، بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کی نیکیوں سے اس کے گناہوں کو بھی بدل دیں گے اور اس کو جزائے احسن دیں گے جس کو وہ دنیا میں کرتا ہوا آیا ہے. یعملون، جو دنیا میں وہ نیکی کرتا رہا. الیس اللہ بکاف عبدہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 36. آیت نمبر 36 کو دیکھیں. الیس اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر حق کو کہ اے پیغمبر حق، یہ لوگ تجھے ڈرا رہے ہیں. کہ کیا ڈرا رہے تھے وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ ڈرا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی اور آپ نے ہمیں شرک سے روکنا بند نہ کیا اور آپ نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا، تو پھر ہمارے بت جو ہمارے خدا ہیں تو وہ تمہیں ایسی تکلیف دیں گے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تو تکلیف میں آ جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا، تیرے اوپر بم گریں گے، تیرے اوپر آگ گرائی جائے گی. جیسے آج ہو رہا ہے دین کے مقابلے میں کیسے لوگ کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں. لاجسٹک سپورٹس نہیں دو گے ہم کھنڈر بنا کے رکھ دیں گے. کہا ہے نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، آج سے 1500 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ یہ کافر لوگ ایسے ہی ڈراتے دھمکاتے رہیں گے، مت ڈرنا ان کے ڈرانے دھمکانے سے. اگر ڈر گئے تو دب گئے، اگر نہ ڈرے تو ڈٹ گئے. جو ڈٹ گیا توحید پر ہم اس کو بلند کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہے مانا. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بکاف عبدہ، اپنے اس بندے سے جس کو یہ ڈرا رہے ہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو. خبردار اے محبوب کریم، آپ امت کو بھی کہہ دیں کہ کوئی بھی بندہ میرا جو متقی ہے اس کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. اللہ کافی ہے دشمنوں پر اس کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں تجھے اے محبوب کریم الذین، وہ لوگ، من دونی، ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے ماں سوا ہیں، یعنی کفریہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، جنات، بت، یہ پانسے، یہ دنیا داری، یہ کچھ نہیں کر سکتی. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ ڈراتے ہیں ان لوگوں سے من دونی جو اللہ کے ماں سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ہاں یہ ڈرانے والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اور ضلالت میں ڈالا ہے، یہ گمراہ ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، نہیں ہے، مِنْ ہاد، اس کے لیے ہدایت. جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ضلالت میں ڈال دے، اس کو پھر کوئی ہدایت پر لانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور اے امت محمد اور اے متقیوں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے، راستہ ہدایت پہ چلا دے، اسے کوئی گمراہ، مضل، اسے کوئی، یہ فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل ہے، اس کو وہ ہاتھ بھی اس میں فاعل ہے، کوئی ہدایت اس کو نہیں دے سکتا گمراہ کو، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ، ہاں جو دھمکا رہے ہیں انہیں یہ بھی بتا دو کہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعزیز، غالب، ذی انتقام، انتقام لینے میں. جو اپنے نیک بندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہے ان کے ساتھ، ہے، اور اللہ دکھائے گا کہ وہ طاقتور ایسے ہی پھر جھکائے گا سپر پاور طاقتوں کو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے جو چٹائی پر بیٹھنے والے، قال اللہ قال رسول پڑھنے والے، کالی پگڑیوں والے آج ان کے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں. الحمدللہ. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے غالب کرنے والا جو غلبہ دیتا ہے، ذی انتقام، اور وہ صاحب انتقام ہے، وہ ان لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا. ہاں اب اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، تم جو ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اختیار کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دہائی دیتے ہو، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کس کو تم پکارتے ہو بھیا. یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر ان سے پوچھو، سوال کرو، سالتہم یعنی سوال، اگر ان سے تم سوال کرو، من، کون، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، اور زمین کو،
تو اس معاملے میں کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے کہ اس آسمانوں کو بتوں نے پیدا کیا، کبھی نہیں کہیں گے کہ زمین کو بتوں نے پیدا کیا. کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بے ضرور وہ کہیں گے. لَيَقُولُنَّ یہ نون کی شد کے ساتھ ہے جس کے معنی تاکید کے، اور ضرور وہ کہیں گے اللہ. کہہ دو اللہ، دل سے کہو اللہ. وہ بھی کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ضرور بے ضرور یہ کہیں گے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قل، پھر ان سے کہیے، پوچھئے، افرائیتم، کیا ہوا دیکھتے نہیں؟ افرائیتم، رائتا مانی دیکھنا، راؤ رویت سے ہے. رویت ہلال کیوں کہتے ہیں؟ کہ چاند کو دیکھنے والے، چاہے ان کی آنکھیں ہیں نہیں ہیں. رویت ہلال اور دیکھنے والے. رائتہم، قل افرائیتم، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے نہیں؟ ان کو کہو ما تدعون، کس کو پکارتے ہو تم؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے پکارنا مجھ کو ہے، خبردار کسی کو نہیں پکارنا. دہائی کس کی دینی ہے؟ اللہ کی دینی. ما تدعون، کس کو پکارتے ہو؟ من دون اللہ، اللہ کے ما سوا. دیکھیے نیچے، ان ارادنی اللہ. اب اللہ کہتا ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف دے دے گا، تمہارے بت، تمہارے پاسے، تمہارے وہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو. اللہ کہتا ہے ان ارادنی اللہ، اگر اللہ میرے لیے ارادہ کرے. ارادنی مانی میرے لیے ارادہ کرے. اگر اللہ کا ارادہ ہو میرے لیے، کیا؟ بذرن، یعنی تکلیف کا. بذرن، کسی مصیبت کا یا تکلیف کا، کوئی بلا کا اگر اللہ ارادہ کر چکا ہو. ہل ہن کاشفات ضری، کوئی ہے اس کو مکاشف کرنے والا، کشف کرنے والا، تکشیف کرنے والا، کھولنے والا، ہٹانے والا. جب اللہ کسی کے بعد، اللہ میرے لیے اگر ارادہ کر لے کوئی تکلیف کا اور وہ تکلیف مجھے پہنچنی ہو تقدیر میں، یہ ایک اضافت ہے، شرط ہے. لیکن جو متقی ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھے تو اپنی امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. لیکن وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر ہی لے کسی بندے کو آزمانے کا اور اس کو کوئی تکلیف دے دے مجھے، تو حل ان کاشفات ضری، کوئی ہے اس کو کاشف کرنے والا، کاشف یعنی کھولنے والا، کوئی ہے اس کو ہٹانے والا، کوئی ہے اس ضرر کو، اس ضرر کو، اس برائی کو، اس تکلیف کو مجھ سے ہٹا کر دکھانے والا نہیں. او ارادنی، یا اگر ارادہ کرے میرے لیے اللہ میرا برحمت، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا اور اپنی نعمتوں کا، تو کوئی ہے حل ہن، کہ اس کو ممسکات، ممسک کہتے ہیں یہ دعا، مسک کیوں کہتے ہیں؟ یہ بند کرنے والی دوا ہے، یعنی جسم کی طاقت دینے والی. ممسکات، روکنے والی. کل حل ہن، کوئی ہے ممسکات رحمتی، اس کی رحمت کو روک کر دکھانے والا، جس کو اللہ اپنی رحمت دے، رزق، علم، عزت، دین، عمل، تقوی، پرہیزگاری، اولاد اور تجارت، کاروبار، گھر، اس کو کوئی ہے روک سکنے والا؟ نہیں ہے. اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا. تو پھر کہہ دو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حسبی اللہ. یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، کہہ دو حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. ان دشمنوں پر، ان کافروں پر، ان منکروں پر اور ان روکنے والوں پر اور اللہ کے ماں سوا دہائی دینے والوں پر اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی دل دکھائے، کوئی تنگ کرے حد سے زیادہ، تو بد دعا نہ دیا کرو، بس یہی جملہ کہہ دیا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کیا بات ہے! اس سو توبہ کی آخری آیت. اگر اس آیت کو 7 دفعہ پڑھ لے، اللہ کہتا ہے بندے نے مجھے پکار لیا ہے، اب بندہ تو ہٹ جا، اب مقابلہ اس کا میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اس کے اوپر میں توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں. توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، میں اسی پر کیا کرتا ہوں؟ بھروسہ کرتا ہوں. قول، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا قوم، اے قوم. اب اس کو بتا دو جو بت پرست ہیں، جو باز نہیں آ رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، ان کو اب پیغام بھی دے دو کہ جاؤ، مرضی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. جاؤ، مرضی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. جتنے پلاننگ کرتے ہو کرو، جتنی بھی تم مخالفت کرتے ہو کرو، پھر تم بھی کرو اپنی جگہ پر، اور میرا رب بھی میرے لیے کافی ہے. قول،
کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم، اے قوم بت پرست، اعملوا علی مکانتکم، بلاؤ اپنے ان بتوں کو جو تم ڈرا رہے ہو کہ اس کے خلاف بات کرو گے تو اللہ نعوذ باللہ وہ بت تمہیں نقصان دیں گے، لاؤ ان کو، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، اپنے مکانوں میں کرو، اپنی بلڈنگوں میں کرو، وائٹ ہاؤس میں کرو، انی عامل فسوف تعلمون، میں بھی وہ کچھ کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے، مجھے جو ڈیوٹی دے کر بھیجا گیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، اور میرا رب پھر تمہیں دکھا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ آگے کیا ہے؟ من یأتیہ عذاب یخزی، اور کون ہے جو لائے گا عذاب ان کے لیے، یخزی، جو ان کو ذلیل کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ ایسا عذاب دے گا کہ ان کے لیے حلال کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ مقیم کہتے ہیں ہمیشہ، میں کہہ دیا مقیمی ہے، مقیمی کیوں کہتے ہیں؟ کہ رہنے والا ہے، ہمیشہ یہاں رہتا ہے۔ اب اس کو جس کو اللہ عذاب دے گا اس کو رسوا بھی کر دے گا، یخزی خزي سے ہے، اس کو رسوا بھی کر دے گا، اور پھر وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور حلال بھی کر دے گا اس کے لیے، اس پر عذاب کو ہمیشہ کے لیے، یہ کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیے ہیں اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر اس کتاب قرآن حق کو، ہم نے ہی نازل کیا ہے ان لوگوں کے لیے اس قرآن کو، حق کتاب، سچا کتاب۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت کرے گا ہدایت پائے گا، اہتدیٰ منی ہدایت چاہنا، فَلِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کا فائدہ اٹھائے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنے ہی نفس کے لیے گمراہ ہوگا، اس کو نہ اللہ گمراہ کرتا ہے، نہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے۔ ہدایت چاہو گے بھی تمہارا فائدہ، اگر نقصان چاہو بھی تمہارا نقصان، نہ اللہ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی اضافہ ہدایت کے لیے کوئی اپنی ہدایت سے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور ان کو بتا دو میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں کہ میں تمہیں پکڑ کر تمہارے اوپر نگہبان بنا رہوں، کہ ہر حال میں تمہیں جنت میں داخل کر کے رہوں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ تمہیں راستہ ہدایت دکھانا ہے، اور میرے اللہ کا کام ہے تمہیں ہدایت سے توفیق دیتے ہوئے راستہ جنت کی طرف چلانا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے محبوب کریم آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر دروغے نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں کہ ان کو ہر حال میں جنت میں داخل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔